بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اردو ہارر سینٹر۔ تو آئیے سنتے ہیں آج جادو کی حقیقت سے انکار کرنے والوں کے لیے حقیقت پر مبنی حقیقی اور ہولناک کہانی۔ میری محبت کسی اور کا مقدر ہو گئی۔ اتنی محبت اور محنت کے بعد میں تہی دامن ہوں۔ مومنہ بیڈ کی پشت سے سر ٹکائے اپنی محبت کا سوگ منا رہی تھی۔ ارے مومی کہاں ہو؟ ادھر آؤ میری بچی۔ حلیمہ خوشی سے چلاتی گھر میں داخل ہوئی۔ کیا ہو گیا ہے اماں؟ اتنی بکھلائی ہوئی کیوں دکھائی دے رہی ہو؟ وہ آنکھوں کے گوشے صاف کرتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ ارے تو سنے گی تو خوشی سے اپنے حواس کھو بیٹھے گی۔ حلیمہ چادر اٹھاتے ہوئے سین میں بچھی چارپائی پر پاؤں بسیار کر بیٹھ گئی۔ بتا بھی دیں اب کیا ہوا ہے؟ مومنہ متجسس لہجے میں بولی۔ تیرے حصے کی خوشیاں چرا لائی ہوں۔ حلیمہ نے ابرو اچکا کر رازدانہ انداز میں کہا۔ کیا مطلب؟ مومنہ ماں کے قریب ہی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ حلیمہ نے سارا واقعہ منو ان بیٹی کی گوش گزار کر دیا۔ مومنہ کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ سب ختم ہو گیا، مگر کھیل تو اب شروع ہوا تھا۔ ایک بار جا کر اپنے نرالی بابا کا شکریہ ادا کر آؤ، بھئی اس نے تو کمال کر دیا۔ حلیمہ نے چارپائی پر نیم دراز ہوتے ہوئے تاکید کی۔ نرالی بابا کا شکریہ تو وہ ادا کرنا چاہتی تھی، وہ جو کام اس کا رب نہ کر سکا، نعوذ باللہ، وہ نرالی بابا نے کالی جادو سے کر دکھایا تھا، مگر وہ آستانے پر جانے سے کترا رہی تھی۔ وہ خوفناک رات اس کی آنکھوں میں آج بھی تھی۔ اس رات کے زیر اثر وہ 3 دن بخار میں پھونکتی رہی تھی۔ نوجوان گورکن سرد موسم کے باوجود پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ وہ وقفے وقفے سے رک کر سستانے لگتا۔ ایک قبر کا کام وہ مکمل کر چکا تھا، دوسری کا آدھا کام ابھی باقی تھا۔ سانس زیادہ پھولنے لگی تو ایک طرف مٹی کی ڈھیری پر بیٹھ کر سانس بحال کرنے لگا، ایک طرف رکھا پانی کا جگ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ چند گھونٹ پر کر گہری سانس خارج کرتا ایک بار پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ انجم کو بھی آج ہی پہنچ جانا تھا، وہ بوڑھے بابو کو بھی آج ہی مرنا تھا۔ وہ بڑبڑاتا ہوا اپنے کام میں جت گیا۔ پوڑا کسی شے سے ٹکرایا، اسی لمحے تیز ناگوار بدبو نتنوں سے ٹکرا کر جی کو متلا گئی۔ اوہ یہ کیا ہے؟ اس نے ناک پر ہاتھ رکھتے ہوئے مٹی میں دبا کالا کپڑا کھینچا۔ اگلے پل وہ جھٹکا کھا کر پرے ہٹا تھا۔ کالے کپڑے میں کسی جانور کا وجود لپٹا تھا۔ اوہ ہو، کوئی بلی دفنا گیا ہے یہاں، اس نے کپڑا کھولتے ہوئے تنفر سے سوچا۔ نگاہ جیسے ہی بلی کے منہ پر پڑی، دل دہل کر رہ گیا۔ گھبرا کر قبر سے باہر جست لگا دی اور بھاگ کھڑا ہوا۔ ابا ابا! وہ پھولی سانسوں کے ساتھ قبرستان سے محلے کا کمرے میں داخل ہوا، جہاں اس کا بوڑھا باپ چارپائی پر نیم دراز تھا۔ کیا ہوا اجمل پتر؟ نحیف انداز میں پوچھتا وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ ابا وہاں قبر؟ اجمل سے مارے گھبراہٹ کے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ بیٹے کی حالت کے پیش نظر تو وہ اتنا سمجھ ہی چکا تھا کہ معاملہ سنگین ہے، سو خود ہی اٹھ کر باہر نکل گیا اور آدھ کھودی قبر کے اندر اتر گیا۔ کالے کپڑے میں لپٹی عجیب و غریب شکل والی بلی کو وہ کتنی ہی دیر ساخت مگر پرکھوج نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ بلی کا منہ کسی بھیڑیے کے جیسا تھا۔ بلی کے منہ سے چپکا کاغذ الگ کرنا چاہا تو ناکام رہا، مگر اتنا دکھائی دے رہا تھا کہ یہ کسی نوجوان کی تصویر ہے۔ میلی ہو جانے کی وجہ سے شکل واضح نہیں ہو رہی تھی۔ کرم دین معاملے کی تہہ تک پہنچ چکا تھا۔ ساری زندگی گورکنی کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اب بہت کچھ سیکھ چکا تھا۔ ادھر آ بیٹی، یہاں بیٹھو میرے پاس، بیجی نے زمانے بھر کی شفقت لہجے میں سموتے ہوئے مومنہ کو مخاطب کیا۔ وہ مسکراتی ہوئی اپنی نشست سے اٹھ کر بیجی کے برابر جا بیٹھی۔ بیجی نے جھٹ سے پرس سے انگوٹھی نکال کر اس کی انگلی میں پہنا دی۔ بس حلیمہ، جلدی سے نکاح کی تیاری کر لو، جمعے کو میں اپنی بیٹی کو لینے آ رہی ہوں۔ بیجی حلیمہ کی طرف مڑی۔ لیکن بہن اتنی جلدی تیاری کیسے ہوگی؟ حلیمہ بکھلا گئی۔ ارے کیا تیاری کرنی ہے تم نے؟ مجھے میری بچی 2 جوڑوں میں چاہیے، بلکہ یہ تکلیف بھی رہنے دو تم۔ میں آج ہی اپنی بچی کو بازار لے جاتی ہوں، جتنے چاہے کپڑے دلوا دیتی ہوں۔ بس میں نے کہہ دیا، جمعے کو نکاح ہے۔ بیجی نے ہاتھ اٹھا کر 2 ٹوک انداز میں کہا۔ حلیمہ نے مسکرا کر سر تسلیم خم کر دیا۔ مومنہ کا دل تو اچھل رہا تھا، من چاہیے مراد کیسے مجزانہ انداز میں بر آئی تھی۔ مومنہ مومنہ! کس نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ اٹھ کر نیم تاریک کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہاں کوئی بھی نہ تھا، دروازہ ہنوز بند تھا، چٹکی چڑھی ہوئی تھی۔ شاید میرا وہم ہو، اس نے سوچ کر خود کو مطمئن کرنا چاہا۔ حلق میں کانٹے چبھتے ہوئے محسوس ہوئے تو ہاتھ بے اختیار سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ دیکھا تو جگ خالی تھا۔
حالانکہ وہ رات کو جگ بھر کر اپنے قریب رکھنے کی عادی تھی، شاید آج بھول گئی تھی۔ اس نے ایک بار پھر زبردستی خود کو مطمئن کیا۔ وہ جگ لیے کمرے سے باہر نکل آئی۔ راہداری سے گزرتے ہوئے اس نے اپنے انتہائی قریب کسی کے قدموں کی چاپ محسوس کی۔ بے اختیار مڑ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ لگتا ہے میں ابھی نیند میں ہوں۔ اس نے اپنا خوف تمسخر میں اڑانے کی صحیح کی۔ کچن میں داخل ہوئی، نلکا کھول کر جگ میں پانی بھرنے لگی۔ کھڑکی میں سے کسی کے سائے کے گزرنے کا احتمال ہوا۔ وہ بغور کھڑکی کی سمت دیکھتے ہوئے قریب چلی آئی۔ کتنی ہی دیر دیکھتی رہی، پھر سر چٹک کر واپس مڑی۔ جگ تھامے دروازے کی طرف بڑھی۔ جگ ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر چھناکے کی آواز کے ساتھ آ گرا۔ مومنا کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ سامنے دروازے میں وہی کالی بلی تھی جسے وہ اپنے محبوب کی بھیڑ چڑھا چکی تھی۔ بلی اسی حالت میں تھی جس میں اسے وہ وہاں آستانے پر چھوڑ کر آئی تھی، آج جلی اور لمبوترا منہ، اور منہ کی ایک طرف ارباز کی تصویر چپکی ہوئی تھی۔ مومنا کو اپنا وجود بے جان ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ موت کو سامنے پا کر اس کا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے پہ نگاہیں مرکوز کیے کھڑے تھے۔ بلی کی وجود میں مبہم سی حرکت ہوئی۔ مومنا نے اپنی بچاؤ کی تدبیر کرنا چاہی تو اسے معلوم ہوا کہ وہ ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتی۔ وجود پتھر ہو چکا تھا۔ اگلے لمحے بلی تیز آواز میں گھراتی ہوئی اس پر چپٹی۔ ایک چیخ کے ساتھ مومنا اٹھ بیٹھی۔ سانسیں اور دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ خوف و ہراس اس کے چہرے پر رقم تھا۔ بمشکل لحاظ نکل کر اس نے حلق میں چپتے کانٹوں کو موم کرنا چاہا۔ شکر ہے یہ خواب تھا۔ عرق آلود پیشانے کو کانپتے ہاتھوں کی پشت سے صاف کرتے ہوئے اس نے شکر ادا کیا۔ اجمل پتر، تو قبر کی کھدائی کا کام مکمل کر اور لاری پکڑ کر گاؤں کی راہ لے۔ کرم دین نے تفکر آمیز لہجے میں کہا۔ معاملہ کیا ہے ابا؟ اجمل کے چہرے کا رنگ فک ہو رہا تھا۔ پتر، تو اس معاملے میں نہ پڑ، بس یہاں سے نکلنے کی فکر کر۔ کرم دین کو بیٹے کی فکر ہلکان کر رہی تھی۔ ابا، میں تجھے ان حالات میں چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ اجمل انکاری ہوا۔ دیکھ پتر، تجھے میری قسم یہاں سے چلا جا۔ یہ کوئی عام سا تعویذ گنڈا نہیں ہے، یہ کالا جادو ہے میرے بچے، جو کہ ایک صدیوں پرانی بدروح کو قبضے میں کر کے کیا گیا ہے۔ بہت طاقتور روح ہے اور اپنی آزادی کے لیے بے چین ہے۔ میں اسے آزاد کر دوں گا۔ کبھی امکان ہے کہ وہ آزاد ہونے کے بعد مجھے سامنے پائے تو مجھ پر ہی حملہ آور ہو جائے۔ تو اگر یہاں ہوا تو میرے ساتھ تو بھی جان سے جائے گا۔ کرم دین نے بیٹے کو چلے جانے پر آمادہ کرنے کے لیے ساری صورتحال بتا دی۔ نہیں ابا، ان حالات میں تو میں آپ کو چھوڑ کر جانے کی غلطی ہرگز نہیں کروں گا، بلکہ میں آپ کو اس معاملے میں پڑنے ہی نہیں دوں گا۔ یہ سب کچھ یہیں چھوڑیں، میں قبر بند کر دیتا ہوں، میت کے لیے دوسری قبر کھود دوں گا۔ اجمل جذباتی انداز میں گویا ہوا۔ پاگل نہ بن، وہ عمل بہت سے گھر اجاڑ رہا ہے، یہ کالا جادو بدامنی پھیلا رہا ہے، میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتا۔ تجھے رب کا واسطہ چلا جا یہاں سے، مجھے اس عمل کا توڑ جلد از جلد کرنا ہے، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، جا چلا جا۔ کرم دین نے بیٹے کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ لڑکیاں مومنا کو اجلے عروسی میں بٹھا کر جا چکی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر کمرے پر طائرانہ نگاہ ڈالی۔ نفاست ہر شے سے ٹپک رہی تھی۔ میرے خواب کی تعبیر کس قدر خوبصورت ہے، مانا کہ اس خواب کو سچ کرنے کی صحیح نے مجھے بہت ہلکان کیا، مگر میں واقعی بہت خوش قسمت ہوں، جو چاہا وہ پا لیا۔ ارباز کے خیال سے وہ مسکرا دی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے جٹ سے چہرے پر گھونگھٹ گرا لیا اور سنبھل کر بیٹھ گئی۔ گلا کھنگارتا ارباز اندر داخل ہوا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا آئینے کے روبرو کھڑا ہوا، بغور اپنا عکس دیکھا، چہرے کو ہاتھ سے چھوا۔ رم کا خوف زدہ چہرہ، ہراساں نگاہیں یاد آ گئی، اس کے کہے الفاظ یاد آنے لگے۔ دل میں پلتے وسوسے اس کا سکون غارت کر رہے تھے۔ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، یہ مومنا ہے، ارم نہیں۔ اس نے سر جھٹک کر خود کو تسلی دی اور مسکرانے کی صحیح کرتا تازہ پھولوں سے بنا پردے عروسی ہٹاتے ہوئے دلہن کے روبرو جا بیٹھا۔ کرم دین نے کمرے میں ایک طرف رکھی بوسیدہ الماری کھنگال ڈالی، مگر مطلوبہ شے نہ ملی۔ وہ ذہن پر زور ڈالتا ہوا کچے فرش پر بیٹھ گیا اور چارپائی کے نیچے رکھی ہوئی صندوقچی باہر کھینچ لی۔ ناڑے کے ساتھ باندھی چابی سے صندوقچی کو کھول کر اسے کھنگالنے لگا۔ مطلوبہ شے ہاتھ لگتے ہی اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ یہ کالے جادو کے موضوع پر ایک بوسیدہ سی کتاب تھی جس کی جلد سبھی حالت کا شکار ہو چکی تھی۔ یہ اسے اسی طرح کسی قبر کی کھودائی کے دوران ملی تھی۔ اس نے مطالعے کے بعد اسے کسی قیمتی شے کی طرح سنبھال کر رکھ دیا تھا کہ کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ وہ ایک نیک خصلت کا حامل انسان تھا
اب جو معاملہ پیش آیا تھا وہ چاہتا تو کنارہ بھی کر سکتا تھا کہ اس کا اس معاملے سے کوئی واسطہ نہیں تھا، مگر خلق خدا کو تکلیف میں بھی نہ دیکھ سکتا تھا۔ سو اس کالے جادو کے توڑ کے لیے بے چین تھا۔ صندوقچی واپس چارپائی کے نیچے دھکیل کر وہ کتاب لیے چارپائی پر آ بیٹھا۔ تقریباً آدھ گھنٹے بعد اس نے سر اٹھایا۔ چہرے پر خوف و ہراس کا عنصر نمایاں تھا۔ وہ اپنی نشست سے اٹھا، کمرے کے وسط میں جلے کوئلے کی مدد سے ایک دائرہ کھینچا، کچھ کوئلے اور لکڑیاں اکٹھی کر ان پر پٹرول چھڑک کر آگ جلائی، وضو کیا اور کتاب لے کر دائرے میں بیٹھ گیا۔ مردہ بلی دائرے سے باہر اس کے سامنے پڑی تھی۔ 2-3 گہری سانسیں لے کر کرم دین نے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، مگر دل تھا کہ تھم ہی نہ رہا تھا۔ کتاب کھول کر وہ درد شدہ عمل کرنے لگا۔ ابھی 10 منٹ ہی بیتے تھے کہ اسے زمین میں ارتعاش پیدا ہوتا محسوس ہونے لگا۔ رفتہ رفتہ یہ زلزلے کی صورت اختیار کر گیا۔ اسی اثناء میں اسے مردہ بلی کے وجود میں حرکت محسوس ہوئی۔ لب تیزی سے ہلنے لگے۔ کرم دین کی آنکھیں خوف سے پھیلنے لگی۔ بلی زندہ ہو کر اس کے سامنے کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ اس لمحے لب ساکت ہوئے اور خوف کے مارے منتر پڑھنا بھول گیا، مگر جلد ہی سنبھل گیا اور پڑھنے میں تیزی آنے لگی۔ بلی گراتی ہوئی اس پر جپٹی۔ کرم دین کو زوردار جھٹکا لگا۔ قریب تھا کہ وہ گھبرا کر حدود سے باہر نکل جاتا، مگر کسی غیر مرئی طاقت نے اسے اپنی جگہ سے ہلنے نہ دیا اور بلی جو اس پر چپٹی تھی آگ میں جا گری۔ فضا میں بلی کی دل ہراس چیخ بلند ہوئی۔ فضا میں گوشت چلنے کی سرانٹ پھیلنے لگی۔ سانس لینا دوبر ہونے لگا۔ کرم دین کی زبان لڑکھڑانے لگی اور جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ وہ بمشکل منتر جاری رکھے ہوئے تھا۔ آگ کے شعلوں میں کالے لباس میں ملبوس کسی مرد کی شبیہ ظاہر ہوئی۔ وہ چیخ چیخ کر کرم دین کو چپ ہو جانے کا کہہ رہا تھا۔ کرم دین نے با آواز بلند پڑھنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے چیخیں مدھم ہونے لگی۔ وہ شبیہ دھواں دھواں ہو کر منظر سے غائب ہو گئی۔ پھر سفید لبادے میں لپٹی کہکے لگاتی کوئی مخلوق ظاہر ہوئی۔ زمین جو مسلسل زلزلوں کی زد میں تھی، اس کے لرزنے کی شدت تیز تر ہونے لگی۔ آگ کے شعلے ببھرنے لگے۔ کرم دین کے لیے خود کو سنبھالنا مشکل ہونے لگا تھا۔ کتاب کے حروف بھی دھواں دھواں ہوتے دکھائی دینے لگے، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ دماغ موف ہونے لگا اور آنکھیں جب کچھ دیکھنے کے قابل نہ رہی تو اس نے آنکھیں مود لیں اور آیت الکرسی کا ورد کرنے لگا۔ اسی لمحے محسوس ہوا کہ اس کا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ بدرو کے کہہ کی شدت اختیار کر گئے۔ کانوں کے پردے پھٹنے کو تھے۔ گلے میں کچھ اٹکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سانس لینا دوبر ہوتا جا رہا تھا۔ یکدم ماحول میں خاموشی چھا گئی۔ زمین بھی تھم چکی تھی۔ کرم دین سمجھا کہ اس کا دنیا سے ناتا ٹوٹ چکا ہے۔ وہ دار فانی کو کوچ کر چکا ہے، تبھی ایسا سکوت ہے۔ مگر اگلے لمحے اس کی آنکھیں جھٹکے سے کھل گئیں۔ سامنے لکڑیاں ایسے ٹھنڈی ہوئی پڑی تھی جیسے کبھی آگ جلائی ہی نہ گئی ہو۔ جو کچھ پہلے یہاں بیت چکا تھا اس کے آثار بھی باقی نہ رہے تھے۔ خیال گزرا شاید وہ خواب دیکھ رہا تھا، مگر اس کے ہاتھ میں کتاب اسے یقین دلا گئی کہ جو دیکھا وہ حقیقت تھا۔ سب مٹ چکا تھا۔ بدرو اور اس پر قابض شخص اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے۔ کرم دین وہیں سجدے میں گر پڑا۔ مجھے رہ رہ کر خود پر غصہ آتا ہے کہ تمہارا خیال مجھے پہلے کیوں نہ آیا۔ بچپن ساتھ گزرا، ایک دوسرے کی عادات سے خوب واقف تھے۔ مجھے تو تمہارے علاوہ کسی اور کی جانب دیکھنا بھی نہیں چاہیے تھا، مگر شاید میری قسمت میں ایک تلخ تجربہ لکھ دیا گیا تھا۔ سو میری شادی ارم سے ہو گئی۔ کہتے کہتے ارباز کی آواز بھرا سی گئی۔ وہ ممنا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر نرمی سے تپتپانے لگا، گو کہ خود کو پچھتاوے کے بھنور سے آزاد کرنے کی صحیح کر رہا ہو۔ گھونگھٹ کے پیچھے ممنا کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ جو بیت چکا تھا اسے یاد کر کے خود کو رنجیدہ کرنے یا پچھتانے کا بھلا کیا فائدہ۔ ممنا نے اس کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ بھی رکھ دیا۔ ارباز مسکرا دیا۔ چاند گھونگھٹ میں کیوں چھپا بیٹھا ہے؟ دیدار کروا دیجیے نا۔ ماحول کی افسردگی کو مٹانے کے لیے ارباز نے شرارت آمیز لہجے میں کہتے ہوئے اس کا گھونگھٹ پلٹ دیا۔ ارباز کو اپنی سانسیں اکھڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ چند ثانیوں میں ہی وہ اپنے ہوش و آواز سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ تو دور ہو جا میری نگاہوں سے۔ کون ہو تم؟ ارباز بھی ہوشی میں ہکلا ہکلا کر چیخ رہا تھا۔ اس کا جسم جھٹکوں کی زد میں تھا، سانسیں بھی اتل پتل تھیں۔ ڈاکٹر کو بلا۔ بیجی چیخی تو ممنا باہر بھاگی۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوا اور ارباز کو ایک بار پھر بے ہوشی کا ٹیکہ لگا کر پرسکون نیند سلا دیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بیجی کرسی پر ڈھیسی گئی۔ ارباز 3 دن سے اسپتال میں تھا اور اس کی بیماری بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔
بہن جی حوصلہ رکھیں اور جتنی ہو سکے دعا کریں. آپ کے بیٹے نے شاید کوئی بہت بھیانک منظر دیکھ لیا ہے, کسی شے سے ڈر گیا ہے. ہوش میں آنے لگتا ہے تو شاید وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تازہ ہو جاتا ہے, تبھی اس کی یہی حالت ہو جاتی ہے. ڈاکٹر عرفان نے اپنے تجربات کی روح سے ارباز کی بیماری بیان کی. بیجی نے شکوہ کناں نگاہ ممنہ پہ ڈالی تو وہ نگاہ چرا گئی. اب یہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ بیجی نے ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے دل گرفتی سے پوچھا. آپ ان کے قریب بیٹھ کر سورہ بقرہ کی تلاوت کریں اور سورہ رحمان پڑھیں. میں اپنے سے بھی کوشش کرتا ہوں, انشاءاللہ آپ کا بیٹا جلد ٹھیک ہو جائے گا. ڈاکٹر عرفان تسلی آمیز لہجے میں کہہ کر باہر نکل گئے اور ممنہ کے لیے سوچوں کے دروازے کھول گئے. بیجی میں ذرا دیر کے لیے گھر جا رہی ہوں. ممنہ نے پرس کندھے پر ڈالتے ہوئے بیجی کو اطلاع دی. قرآن پڑھتی بیجی نے صرف سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا. رکشے میں سوار ہو کر ممنہ گھر نہیں بلکہ نرالی بابا کے آستانے پر جا پہنچی. اسے شدید جھٹکا لگا. آستانہ جل کر بھسم ہو چکا تھا. یہ کیا ہوا ہے بھائی؟ اس نے قریب سے گزرتے ایک شخص کو روک کر پوچھا. وہ آگ نرالی بابا کو بھسم کر گئی جو یہ لوگوں کے گھروں میں لگاتا تھا. کالا جادو جو کہ اس کی طاقت تھا اسی پر بھاری پڑ گیا. سنا ہے کسی نے اس کے کالے جادو کا توڑ کیا. جن طاقتوں کو یہ اپنے قبضے میں رکھ کر اس سے ایسے کام کرواتا تھا وہ آزاد ہو گئی اور اسے جلا ڈالا. باقی سچ کیا ہے رب جانے. وہ شخص کہہ کر چلتا بنا. سماعتوں پر گویا دھماکہ ہوا تھا. وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے سب دیکھ رہی تھی. بوجھل قدموں سے آگے بڑھی. تباہ شدہ عمارت کے سامنے کتنی ہی عورتیں فرش پر گڑی پڑی تھیں. حالت بتا رہی تھی کہ ماتم کر کر کے نڈال ہوئی پڑی ہیں. آپ سب کون ہیں اور ایسی کیوں بیٹھی ہیں؟ مومنہ نے تھوک نگل کر بامشکل پوچھا. ہم وہ ہیں جو یہاں نرالی بابا کے پاس اوروں کے لیے گڑھا کھدوانے آتی تھی. آج خود ہی سے میں گری پڑی ہیں, لٹ چکی ہیں, برباد ہو چکی ہیں. ایک عورت نے اپنے بال نوچتے ہوئے کہا. مومنہ لمحے کے 1000ویں حصے میں معاملے کی تہ تک پہنچ گئی. ارباز اس کے کیے کی سزا بھگت رہا ہے اور بہت جلد اس کا اپنا انجام بھی بہت برا ہونے والا ہے. ارم کی زندگی تباہ کر کے اسے سکھ چین کیسے مل سکتا ہے؟ مومنہ ہارے ہوئے جوارے کی مانند کمرے میں داخل ہوئی. ارباز کو ہوش میں دے کر اس کا چہرہ کھل اٹھا. وہ اپنی پریشانی کو بھولے تیزی سے آگے بڑھی. ارباز جو کہ ماں کی آغوش میں سر رکھے نیم دراز تھا. مومنہ کا چہرہ دیکھا تو حزیاتی انداز میں چیختے ہوئے اپنا چہرہ چھپا لیا. اماں اس چڑیل سے کہو دور ہو جائے میری نگاہوں سے, میرے قریب نہ آئے. اگر اب ایک بار بھی اس کا خوفناک چہرہ دیکھا تو میرا دل بند ہو جائے گا. بیجی ایک جہان دیدہ عورت تھی. وہ معاملہ سمجھ چکی تھی. شعلہ بار نگاہوں سے گورتے ہوئے ہاتھ سے ممنہ کو باہر نکل جانے کا اشارہ کر دیا. ممنہ ساخت بے یقینی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی. میری بچی تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تجھے, چل اٹھ کر چل. حلیمہ نے آستانے کی عمارت کے سامنے گری پڑی عورتوں کے بیچ مومنہ کو ڈھونڈ کر اس حالت میں بیٹھے دیکھا تو تڑپ کر آگے بڑھی اور اسے سینے سے لگا کر پچکارنے لگی. کیونکہ کون ہو تم؟ مجھے کہیں نہیں جانا. میرا ارباز کہاں ہے؟ اسے کہو مجھے بچا لے. وہ کالی بلی مجھے مار ڈالے گی. مجھے ڈر لگتا ہے. مومنہ اپنے بال نوچتے ہوئے بلکنے لگی. حلیمہ کی آنکھوں میں سیلاب امڑ آیا. بیٹی کی حالت اسے دیکھی نہیں جا رہی تھی. وہ اس کی حالت کی ذمہ دار خود کو ٹھہرانے لگی. وہ اپنی بیٹی کی مجرم تھی. اسے زبردستی یا پیار سے سمجھا لیا ہوتا, رب سے بغاوت کرنے سے باز رکھا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. رب سے بغاوت کرنے والوں کا یہی انجام ہوا کرتا ہے.